تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اپنی کمنٹ ضرور دیا کریں. شروع کرتے ہیں اپنی بات. کہتے ہیں کہ ترکی کے سلطان سلمان القانونی کی خدمت میں یہ بات لائی گئی کہ درختوں کی جڑوں کے اندر چیونٹیاں بہت زیادہ ہیں، تو ان چیونٹیوں کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. سلطان نے ماہرین کو بلایا تاکہ ان چیونٹیوں کے حل کے بارے میں معلومات لی جائے، اس حل کے بارے میں کچھ پتہ کیا جائے. ماہرین جب آئے تو انہوں نے کہا سلطان فلاں قسم کا تیل یا کیمیکل یا کوئی دوائیاں وغیرہ اگر چیونٹیوں کے اوپر چھڑک دی جائیں یا درختوں کی جڑوں کے اندر ڈال دی جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، چیونٹیاں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن سلطان کا ایک قانون تھا، ایک اصول تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ریاستی مفتی، جن کو شیخ الاسلام کے نام سے جانا جاتا تھا، ان سے ایک بار فتویٰ لیتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے، ان سے رائے لیتے تھے. تو اب اس مشورے کے لیے، اس رائے کے لیے سلمان القانونی اپنے گھر سے سفر پر نکلے تاکہ شیخ الاسلام کے گھر جا کر اس مسئلے کے بارے میں معلومات لی جا سکے. جب شیخ الاسلام کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ شیخ صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں. اب سلمان القانونی نے شیخ الاسلام کے نام ایک خط تحریر کیا جس پر یہ مسئلہ لکھا کہ اگر چیونٹیوں پر کوئی دوائی چھڑکی جائے یا کوئی تیل یا کیمیکل وغیرہ ڈال کر انہیں قتل کر دیا جائے تو یہ کیسا ہے. تو جب شیخ الاسلام واپس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ کا خط میرے نام تحریر ہے، تو انہوں نے جواباً لکھا کہ اگر انصاف کا ترازو قائم کیا جائے تو یہ چیونٹیاں صرف اپنا حق لینے آتی ہیں. یعنی کہ شیخ الاسلام نے اس طرف اشارہ دیا کہ چیونٹیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے. تو جب یہ خط بادشاہ کی دربار میں پہنچا اس وقت بادشاہ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا کو فتح کرنے اور جہادی سفر پر روانہ ہو چکے تھے. سفر کرنے اور کئی دن گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ بادشاہ کا راستے میں انتقال ہو گیا اور بادشاہ کے جسد خاکی کو دوبارہ استنبول لایا گیا. جسد خاکی کو لایا گیا. اب بادشاہ کی تجہیز اور تدفین کی بندوبست اور انتظامات ہونے لگے تو دیکھا کہ بادشاہ کے جسد خاکی کے ساتھ ان کا وصیت نامہ بھی پڑا ہوا تھا. وصیت نامہ جب دیکھا گیا اور جب وصیت نامے کو پڑھا گیا، اس وصیت نامے کے اندر تحریر تھا کہ میری قبر کے اندر میرے صندوق کو بھی دفن کر دیا جائے، یعنی میرے ساتھ میرے اس صندوق کو بھی دفن کر دیا جائے. اب یہ وصیت نامہ پڑھ کر علماء حیران رہ گئے کہ اتنا قیمتی صندوق جس کے اندر جواہرات ہوں گے، جس کے اندر ہیرے ہوں گے، جس کے اندر قیمتی اشیاء ہوں گی، ان تمام قیمتی سامان کو، قیمتی اشیاء کو قبر کے اندر دفن نہیں کیا جا سکتا. اب اس کشمکش میں فیصلہ یہ ہوا کہ اس صندوق کو کھولا جائے. کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس صندوق کے اندر کون سی چیز ہے. تو تمام رائے اور مشورے کے بعد اس صندوق کو کھولا گیا. تو کھولنے کے بعد علماء حیران رہ گئے. ایک عجیب کیفیت دیکھی اور ایک عجیب نظارہ سامنے آیا. وہ نظارہ یہ تھا کہ اس صندوق کے اندر علماء کے فتوے موجود تھے، علماء کے لگائی ہوئی مہر والے مسئلے موجود تھے، اور ساتھ میں یہ لکھا تھا کہ میں اس صندوق کو اپنی قبر میں اس لیے دفن کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس ثبوت ہیں تاکہ روز محشر میں اللہ کی عدالت میں کہہ سکوں پروردگار میں اپنی دور حکومت میں جو بھی فیصلہ کرتا، جو بھی رائے دیتا، علماء سے پوچھ کر اور علماء کے بتائے ہوئے حکم پر میں شریعت اپنی حکومت میں نافذ کرتا رہا، شریعت کے مطابق اقتدامات کرتا رہا، میں علماء کے بتائے ہوئے مسئلے پر میں عمل کرتا رہا، اپنی حکومت کے اندر اپنی کوئی رائے نہیں تھی میری. تو جب یہ دیکھا معاملہ، شیخ الاسلام سعود نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے بادشاہ تو نے تو اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لیا، لیکن ہمیں کون بچائے گا رب تعالیٰ کے ڈر سے. میرے دوستو دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں کام کریں ایک علماء سے معلوم ضرور کر لیں، علماء سے فتویٰ ضرور لے لیں، علماء سے رائے ضرور لے لیں. اس میں آخرت کی بھی بھلائی ہے اور دنیا کی بھی بھلائی ہے. اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو
حق اور سچ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔